السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. خطیب اہل سنت حضرت مولانا، ہماری یہ مجلس دوہری نسبت کی حامل ہے. اس کو محبوب سبحانی سے بھی نسبت ہے اور محبوب الہی سے بھی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پروردگار نے ہم کو ان لوگوں میں پیدا کیا ہے جو اللہ کے محبوبوں سے محبت رکھتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بندہ اللہ کے خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ اس محبت کو لائے گا نہیں جانے دیتا. ہم نے نہ محبوب الہی کو دیکھا ہے نہ محبوب سبحانی کو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ان سے محبت ہے، عقیدت ہے. کیوں چاہتے ہیں؟ بس یہ چاہت اللہ کی خاطر ہے. الحب فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت ہے. جب اللہ کی خاطر جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا صلہ یہ دیتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کو انہی کے ساتھ حشر فرمائے گا، قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے گا جس سے وہ محبت کرتے ہیں. لوگ کہیں گے اے اللہ، ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال، ہماری زندگیاں تو ایسی نہیں کہ اس مقام پر فائز کیے جائیں، لیکن یہاں کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہی ہیں جو تم میری خاطر تم محبت کیا کرتے تھے، صلہ بھی میں نے ہی دیا ہے، محبت میری خاطر تھی، عطا بھی میری ہے کہ تم اس درجے پر تو نہیں تھے، اس مقام پر پہنچ تمہاری عمل کی وجہ سے نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ محبت ہے جو خالص میری خاطر تم نے ان سے محبت کی تھی. اس کا صلہ یہ ہے کہ آج تم کو انہی کے قدموں میں اٹھایا جائے گا جس سے تم محبت کیا کرتے تھے، جس سے محبت انت مع من احببت، جس سے تیری محبت ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگا. وہ لوگ جن کے دلوں میں دنیا داروں کی محبت ہے وہ دنیا داروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ وہ دنیا والوں کی محبت ہے تو وہ دنیا والوں کے ساتھ اٹھیں گے، اور جو اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ اٹھایا جائے. اور جس ذات گرامی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ ہے کہ اس زمین نے نہ اس آسمان نے ویسی کسی ہستی کو دیکھا ہے کہ اللہ نے جو کمالات ان کو عطا فرمائے، اس دور سے لے کر آج تک کوئی ویسی روحانیت کا تاجدار اس دنیا نے نہیں دیکھا جو مقام حضرت پیران پیر کو اللہ نے دیا. کہ جب بغداد کے شہروں اور وہاں کی گلیوں نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت پیران پیر جب نکلتے تو انداز یہ ہوتا کہ راستے کے دونوں جانب لوگ دست بستہ کھڑے ہوتے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے. استقبال کرنے کے لیے شاید بادشاہوں کے لیے بھی ایسی سطح بنائی گئی ہو، استقبال کے لیے شاید کسی دنیا کے کسی صاحب اقتدار کے لیے بھی سب باندھ کر لوگ کھڑے ہوں، لیکن کوئی ایسا منظر ہمیں دنیا دکھانے سے قاصر ہے کہ حضرت پیران پیر جب گزرتے، جس کے سامنے سے آپ گزرتے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ یہ نورانی چہرے والی ہستی
رہے ہیں، جس کے آگے سے گزر رہے ہیں، جہاں گزر رہے ہیں ہاتھیں اٹھ رہے ہیں کہ اے اللہ اس ذات کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، اس ذات کو وسیلہ بناتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ شان و عظمت حضرت پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت سیدنا پیران پیر کے دور میں ایک مرتبہ ایک عیسائی اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا، یہ تیاری کر کے آیا تھا کہ آج فلاں مسلمان کو میں پھانسوں گا، اپنے جال میں اس کو قید کروں گا، پوری تیاری کے ساتھ آیا اور ایک بھولے بھالے قسم کے مسلمان کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ یہ مسلمان یہ بتا کہ تو کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں آج سے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے جو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، میں ایمان تو سارے نبی کے اوپر لاتا ہوں لیکن میں امتی میرے نبی کا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پیغمبر سے بڑے ہیں، لہذا تو بڑے کا کلمہ پڑھے گا یا ان کا کلمہ پڑھے گا جو مرتبے میں اس درجے پر نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ افضل ہیں لہذا ان کا کلمہ پڑھ۔ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، میرے نبی افضل ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بتا اگر تمہارے پیغمبر افضل ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، کسی مردے کے پاس کھڑے ہو کر دم کرے وہ تو زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے، بتا تیرے نبی نے بھی کبھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دلیل خود تمہارے قرآن میں موجود ہے۔ قرآن نے کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وہ کہتے تھے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ احیاء موتیٰ کا معجزہ، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ تو حضرت عیسیٰ کو دیا گیا ہے، اس کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ مردوں کو جلاتے تھے۔ پھر اگر قرآن کی کسی آیت میں یہ آیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا ہو تو ایک آیت مجھے لا کر بتا دے۔ یہ قرآن میں نہیں ہے، اگر کسی حدیث میں ہے تو ایک کوئی حدیث لا کر مجھے دکھا کہ جس میں یہ آیا ہو کہ تمہارے نبی نے مردے کو زندہ کیا ہے۔ وہ مسلمان سوچنے لگا کہ کس حدیث میں یہ آیا ہے، کہاں ہے وہ حدیث؟ وہ کہنے لگا نہیں، جب حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا ہے میرا دل کہتا ہے کہ میرے نبی نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا تیرے دل کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے دلیل لا۔ یہ دل کی بات نہیں، دلیل کی بات ہے، لا دلیل مجھے سنا۔ اب وہ زور ڈال رہا ہے صحن پر، کوئی ایک حدیث تو مجھے یاد آ جائے، کوئی ایک واقعہ یاد آ جائے کہ میں سنا سکوں کہ میرے نبی نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے۔ لیکن سوچ رہا ہے کچھ یاد نہیں آتا، کیونکہ پڑھتا ہوتا یا سنتا ہوتا تو کہے گا نا۔ اب اپنی زندگی پر افسوس کرنے لگا کہ ہائے میں نے اپنی پوری جوانی کو برباد کر دیا، کاش کہ اپنے نبی کی سیرت طیبہ کو میں پڑھا ہوتا، حضور کی پیدائش سے لے کر رسالہ اقدس کے حالات کو پڑھ لیا ہوتا، حضور کے معجزات کو کبھی سن لیا ہوتا، کسی مجلس میں جا کر، کسی محفل میں جہاں میرے آقا کی عظمتیں بیان کی جا رہی ہو، کہ کاش کہ کوئی ایک آواز میرے کان میں پڑتی ہوتی تو آج اس عیسائی کے منہ کو بند کر دیتا اور دلیل دے کر اپنے اسلام، اپنے دین کو بچا لیتا۔ لیکن افسوس کر رہا تھا اپنی ماں پر، اپنی نانی پر، اپنی دادی پر، کہ افسوس کہ میرے نانی اور دادی نے گھر میں بہت سی کہانیاں سنائی، کاش کہ کبھی میرے نبی کے معجزات بھی سنا دیتے ہوتے۔ یہاں وہاں کی باتیں تو بہت ہوتی رہی، کاش کہ دادی کبھی یہ کہتی بیٹا ہمارے نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیے، جن کے حکم پر سورج پلٹ آیا، مردے اس طرح زندہ ہوئے۔
کاش کہ کوئی مجھے سناتا ہوتا، لیکن افسوس اب کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ اس ایک آدمی کی خاموشی کی وجہ سے اسلام کو چیلنج کیا جا رہا تھا، حضور کی عظمتوں پر حرف لگائے جا رہے تھے کہ اگر تو دلیل نہیں دیتا تو آ جا عیسائیت کو قبول کر لے اور چھوڑ دے مذہب اسلام کو اور چھوڑ دے شریعت محمدیہ کو اور آ جا عیسائیت میں داخل ہو جا۔ ایمان کے لالے پڑے، جب لاجواب ہوا تو تڑپتے دل سے رب کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے اللہ، یہ عیسائی نے مجھے آج قید کر لیا ہے، میرے ایمان کی تو لاج رکھ لے، میرے اس دین کی تو حفاظت فرما، آج یہ مجھے پھانس رہا ہے، میرے دین تو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، اے اللہ آئندہ ایسی جہالت میں نہیں رہوں گا، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھوں گا، ان کی عظمتوں کو جانوں گا، اے اللہ اس وقت میری تو مدد فرما۔ وہ نہ جانے دل سے ہی کیسے اپنے پروردگار سے اس نے رابطہ کر لیا، اللہ نے اس کی حالت پر رحم فرمایا۔ اچانک دیکھا کہ ایک بزرگ سامنے سے گزر رہے ہیں، اس بزرگ کو گزرتا دیکھا، فوراً گیا پیر پکڑ لیا کہ میرے ایمان کو بچا لیجیے، یہ مجھے اسلام سے کھینچ کر عیسائیت میں لے جانا چاہتا ہے۔ کہا بیٹا کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ صرف ایک حدیث میرے ایمان کو بچا سکتی ہے، ایک دلیل آج مجھے میرے اسلام کو بچا سکتی ہے، مجھے اللہ کے واسطے ایک ایسی دلیل بتا دو، ایک ایسی حدیث سنا دو جس میں یہ آیا ہو کہ میرے نبی نے مردے کو زندہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ عیسائی ایسے چیلنج کر دیا، ورنہ وہ کہتا ہے آ جا اسلام کو چھوڑ اور عیسائیت کو قبول کر لے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں سناتا ہوں حدیث۔ وہ آئے اور آ کر کہا کہ بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ میرے نبی نے مردوں کو زندہ کیا، اس کی گواہی قرآن میں ہے، اور تمہارے نبی نے اگر کبھی مردے کو زندہ کیا ہو تو میں سننا چاہتا ہوں، ہے کوئی دلیل تو لا کر بتاؤ۔ اب ذرا یہ کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے تو مسلمان کی وہ جان میں جان آئی، کہا کہ یہ آ گئے ہیں تو مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ وہ کون تھے؟ وہ اس اتفاقاً اس راستے سے گزرے ہی تھے، وہ گزارے گئے تھے، وہ آئے نہیں، رب کی طرف سے بھیجائے گئے تھے، وہ ذات حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ وہ جب آئے تو آپ نے فرمایا حدیث سننا چاہتا ہے؟ حدیث سناؤں میں تجھ کو؟ ہاں ہے تو بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں، اسی کا تو مطالبہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کو جواب ایسے نہیں دینا چاہیے، جواب ایسے نہیں دینا، انداز بدل دیا، کیونکہ ایک حدیث سنانے کی بات ہے، حدیث میں سنا دوں گا تو ہوگا کیا؟ اب ٹھیک ہے میں حدیث سنتا ہوں، بولا تھا آپ نے حدیث سنا دی، وہ خاموش بیٹھ جائے گا، جواب ملے گا، واپس پلٹ کر چلا جائے گا، یہی ہوگا۔ حدیث سناؤ کہا، حدیث سنا دیں گے، حدیث سن لے گا، واپس چلا جائے گا۔ لیکن پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں حدیث سنا دوں تو دلیل دے دوں تو اس کا منہ تو بند ہو جائے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جس منہ سے، جس زبان سے اس نے میرے نبی کی عظمت پر حرف لگائے ہیں، اسی زبان سے نبی کی عظمتیں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، جس زبان سے اس نے اسلام کو چیلنج کیا ہے، اسلام کی عظمتوں کا اظہار بھی اسی زبان سے کرانا چاہتا ہوں۔ دلیل دوں، دلیل دینے سے زبان بند ہوگی، میں زبان بند نہیں کرانا چاہتا، اس کا دل اسلام کے لیے کھولنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دلیل چاہیے تجھے، سن، دلیل کتاب میں بتاؤں، کتاب سے دلیل دیکھنا چاہتا ہے، یا بتا کسی مردے کو سامنے لا کر رکھ دے، میں خود زندہ کر کے بتا دوں گا۔ دلیل حروف میں دیکھتا ہے کہ کتابوں کی آنکھ میں دلیل دیکھنا چاہتا ہے، یا بتا آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کروا دوں گا کسی مردے کو زندہ کر۔ کہا کہ مردہ زندہ کرو گے؟ وہ تو ہمارے نبی کیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ کہا کہ میرے نبی کی عظمت پر تو نے حرف لگایا ہے تو سن، میرے آقا کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے، یہ عبد القادر اپنے نبی کا ایک ادنا غلام ہے، جس مردے کو تو کہتا ہے میں زندہ کر کے بتاؤں، تجھے پتا چلے غلام کو اللہ نے یہ شان دی ہے تو میرے آقا کو کیسی عظمتیں دی ہو، اندازہ تجھے ہو جائے گا۔ چل کس قبرستان کو چلنا چاہتا ہے؟ گیا
قبرستان کی طرف اور ایک قبر کو دیکھا کہ کچھ قبر پہ نام لکھا ہے، کچھ دادی نظر آ رہی ہے، ایک 8-10 سال پرانی ہوگی. کہا کہ نہیں، ذرا اور پرانی قبر دیکھتا ہوں. اور اندر گیا اور پرانی قبر دیکھا، اور اندر گیا اور پرانی، یہاں تک کہ پورا چھانتے جب یہ سمجھ گیا کہ ایک ایسی خبر جو بالکل پوشیدہ ہو چکی تھی، کھنڈر بن چکی تھی، یقین تھا کہ ہزاروں سال پرانی خبر نظر آ رہی ہے، کھودے بھی تو اندر سوائے مٹی کے کچھ نکلنے والا نہیں ہے. کہاں کہ عبد القادر زندہ کرنا ہو وہ تازہ مردے کو نہیں، اس ہزاروں سال پہلے جو دفنایا گیا تھا اس مردے کو زندہ کر. حضرت غوث پاک نے فرمایا، زبان حال سے وہ فرما رہے تھے، تو کس مردے کے پاس تو لے چلنا چلتا ہے، چاہے نیا ہو یا پرانا ہو، ہزاروں سال پہلے بھی دفنایا گیا ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عبد القادر اپنے بھروسے پہ نہیں، اپنے رب کے بھروسے پر کھڑا ہے. تو جس مردے کے پاس لے چلنا چاہتا ہے لے کر چل. کھڑے ہوئے اور جب قبر کے پاس کھڑے ہوئے کہا کہ یہ ہزاروں سال پرانی قبر ہے، اس مردے کو زندہ کرو. آپ نے فرمایا یہ کس، تجھے پتا بھی ہے یہ کس کی قبر ہے؟ نہیں معلوم. کہا کہ یہ ایک گویہ تھا، اب اس کو قبر سے اٹھاؤں تو ویسے ہی اٹھاؤں یا گویہ گاتے ہوئے اٹھے؟ کہا کہ نہیں، بس اٹھا دیجیے آپ جیسے چاہتے ہیں. گئے، کہا اٹھ جا، اس سے فرمایا آپ کا جو حکم ہوا، جو کہنا تھا، جو دعا مانگنی تھی کی، اللہ نے اس زبان کی لاج رکھی اور دیکھا کہ قبر سے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. وہ مردہ کھڑا ہوا، اب کھڑا ہوا تو کھڑا ہوتے ہی کیا کہا؟ یہ عیسائی نبی کے کلمے کو دبا کر اپنا کلمہ پڑھانا چاہتا تھا، لیکن حضرت غوث پاک نے ایسی کرامت کا اظہار کیا جو مصطفیٰ کے کلمے کو دبانا چاہتا تھا، قبر سے وہ شخص اٹھتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگا. کہ جس کو تم دبانا چاہتے ہو، دبے ہوئے مردے کو اٹھا کر عبد القادر اسی سے کلمہ پڑھاتا ہے، اسی سے میں وہ کلمہ پڑھاؤں گا. جب وہ کہا، دیکھا کہ مردہ کلمہ پڑھ رہا ہے، میں جس کلمے کو بٹھا گرانا چاہتا تھا مردہ اٹھ کر اسی کلمے کو پڑھ رہا ہے، یہ تعجب ہی کر رہا تھا. وہ کہنے لگا، اے عبد القادر، اے غوث پاک، میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں، تمہارا احسان میں نہیں بھول سکتا، بڑا تم نے مجھ پر احسان کیا. عیسائی بولا، کیوں احسان کا مطلب کیا سمجھ رہا ہے کہ زندہ کیے تو یہ مطلب ہے کہ پھر پلٹ کے گھر کو بھیجایا جائے گا، پھر سے خاندان میں جائے گا، پھر سے اسی دنیا میں واپس جائے گا، یہ چاہتا ہے؟ کہا کہ تم اگر کہو کہ پلٹ کے دنیا میں جانا ہے، میں تب بھی آنے والا نہیں ہوں. جو آخرت کی دنیا کو ایک بار دیکھ لیا ہو، اس مردار دنیا کی طرف کون پلٹ کر آئے گا؟ کون آئے یہاں پر؟ ٹھیک ہے، دنیا میں جانا نہیں ہے تو پھر احسان کس بات کا، شکر کس بات کا؟ تو کہا کہ شیخ نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے کہ نہیں بھلایا جا سکتا. کہا احسان کیا ہے؟ کہا احسان یہ ہے کہ جب میں مرا تھا تو بنی اسرائیل کا تھا، شیخ عبد القادر نے زندہ کر جب امت محمدیہ نے مجھے کر دیا ہے. اب جب میں مرا تھا تو بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، قیامت میں اٹھایا جاؤں گا، اللہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنا کر مجھے اٹھائے گا. یہ احسان تو صرف عبد القادر کا ہے. اگر یہ نہ اٹھاتے تو میں کسی اور امت میں حشر میرا ہوتا. انہوں نے اٹھایا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب اللہ تعالیٰ میرا حشر مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں میں فرمائے گا، ان کا امتی مجھے بنایا. تجھے یہ دکھ رہا ہے، تمہیں یہ کرامت دکھ رہی ہے کہ مردے کو انہوں نے زندہ کر دیا ہے، اور یہ مردہ خود یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑی خوشی مجھے اس بات پر ہو رہی ہے، زندہ کیے جانے پر اتنی خوشی نہیں ہے، مصطفیٰ کی امت میں شامل کر دیا ہے، اس کی بڑی خوشی. تو جب اس چیز کو دیکھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر زندہ کر دو گے تو میں تمہارا غلام بن جاؤں گا، میں تمہارا نوکر بن جاؤں گا، جو کہو گے زندگی بھر تمہاری غلامی کرتا رہوں گا. جب زندہ ہو گیا وہ کہنے لگا، آج سے میں تمہارا غلام، آج سے میں تمہارا نوکر، یہ زندگی تمہارے حوالے ہے، جو چاہو گے تمہاری نوکری کرتا ہوا رہوں گا. حضرت شیخ عبد القادر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عبد القادر نے یہ کرامت اور یہ جو کچھ دکھایا ہے اپنے آپ
یقیناً وہ کلمہ پڑھا اور مشرف پر اسلام ہوا. یہ حضرت پیران پیر اور سیادت دستگیر رضی اللہ عنہ کا جو مقام بلند ہے اس کا یہ کچھ انداز کچھ جھلک تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. ورنہ آپ کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ کوئی اس کو بیان کیا کر سکے, نہ کوئی اس کو لکھ سکے, نہ ہمارے جیسے ناقص اس کو کچھ بیان کر سکے کہ ہر ولی نے جس کے آگے گردن جھکا کر کہا کہ ہم اپنی گردنوں پر حضرت غوث اعظم کا قدم ہے, ہماری گردنوں پر غوث اعظم کا قدم ہے, سب نے سر جھکا کر کہا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب